ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رسول اور اہل بیت نبی کس طرح منایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا تھا یقیناً، اور آپ کے بعد آپ کے جو چاروں خلفاء ہیں ان کے زمانے میں بھی یقیناً محرم الحرام کا مہینہ آیا، اور خصوصاً 10 محرم جو تھے وہ ان کے بھی ٹینور کے اندر، ان کے زمانے کے اندر بھی یہ دن گزرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 10 محرم جو ہے اس کا یہ شرعی سٹیٹس تھا، یہ حیثیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ محرم کا مہینہ رمضان المبارک کے بعد مسلمانوں کے ہاں اسلامی تاریخ میں روزوں کا سب سے افضل مہینہ تھا۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ افضل روزے رمضان کے مہینے کے ہیں، اس کے بعد اگر کسی مہینے کے پورے سال میں ہیں وہ محرم کے ہیں۔ تو محرم مسلمان روزوں کے ساتھ گزارتے تھے، محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، اور اس مہینے کو یہ سٹیٹس اور یہ حیثیت دی گئی تھی زمانے رسالت کے اوپر کہ یہ روزوں کے بعد، رمضان کے بعد سیکنڈ روزوں کا مہینہ ہے، یعنی دوسرے نمبر پر اس کے روزوں کی یہ حیثیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، اور یہ حرمت والا مہینہ تھا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر۔ خصوصاً جو یوم عاشوراء تھا 10 محرم کا دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب مکے کے اندر ہی تھے، مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت بھی مکے والے 10 محرم کو بیت اللہ کا جو غلاف تھا، غلاف کعبہ، اسے چینج کیا کرتے تھے اور اس دن کی عظمت کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں جا کے آپ نے دیکھا اہل کتاب جو تھے یہود و نصارہ، وہ یوم عاشوراء جو 10 محرم ہے اس کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون اس دن ڈوب گیا تھا دریا کے اندر، سمندر کے اندر، اللہ نے اسے ڈبو دیا اور بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو نکال دیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے شکرانے کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب سنی تو آپ نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم صادر کر دیا کہ ہم اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے ان سے زیادہ حقدار ہیں، ہم ان سے زیادہ، کیونکہ وہ نبی یہ برحق ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، فرمایا ہم ان کی فتح کا جشن منائیں گے، اور ہم ان کی فتح اور ان کے جو ہے نا وہ فرعون سے نجات ملنے کی باعث ہم مسلمان روزہ رکھے کریں گے۔ تو یوم عاشوراء کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روزہ رکھا جاتا، آپ نے فرض کر دیا، بھی رمضان المبارک فرض نہیں ہوا تھا، تو عاشوراء جو ہے 10 محرم اس کے 2 سٹیٹس بن گئے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزے کو فرض کر دیا۔ اصحاب رسول کہتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں ہم نے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جس نے صبح سے کوئی چیز نہیں کھائی وہ اب بھی کچھ نہ کھائے، اور جس نے کچھ کھایا ہوا ہے وہ بھی نہ کھائے، شام تک روزہ ہم پورا کریں گے۔ تو یوں اسلام میں جو پہلا روزہ فرض کیا گیا وہ یوم عاشوراء کا تھا، 10 محرم کا، اور اس کی ریزن جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی تھی۔ یہ دن جشن کا تھا، خوشی کا تھا، کافروں کی سرکوبی کا تھا، اور اسلام کے غلبے کا دن تھا، اور ایمان والوں کو فتح ملنے کا دن تھا، اور جو کفر تھا، فرعون اور فرعون کے حامی جو تھے ان کے ڈوبنے اور شکست خوردہ ہونے کا دن تھا۔ تو بطور خوشی اور جشن اس روزے کو رکھا جاتا تھا اہل کتاب میں بھی اور اسلام کی ہسٹری کے اندر بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کر دیا۔ بعد میں جب رمضان المبارک فرض ہو گیا، آپ نے فرمایا اب وہ جو عاشوراء کا روزہ تھا 10 محرم کا، یہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی چاہے تو رکھ لے۔ فرض رمضان کے مہینے کے روزے مسلمانوں کے اوپر الگ سے ہو گئے، اس کی فرضیت اب چینج ہو گئی، لیکن آپ نے یہ فرمایا اگر کوئی روزہ رکھے گا تو 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو یہ اس کا سٹیٹس تھا۔ پھر اگلے سٹیپ میں یہ ہوا کہ اسلام اپنے بنیادوں پہ کھڑا ہو گیا آہستہ آہستہ۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جو تھے
اور اسلامی معاشرہ جب تک وہ الگ سے اپنی ریاست انہوں نے اسٹیبل نہیں کی، وہ اہل کتاب کی اچھے کاموں کے اندر جو ہے وہ ان کی پیروی کرتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ یہ بھی ایک اسلامی جو ہے نا الہامی مذہب ہے یہود و نصارہ، تو وہ جو اچھے کام کرتے ہیں ان میں ان کی پیروی کرتے تھے۔ لیکن پھر جب اسلام ایک مضبوط اور مکمل کامل ضابطہ حیات بن گیا اور اس کے احکامات مکمل ہو گئے اور اس کو ہر چیز اسلام میں واضح کر دی گئی، تو پھر آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ الگ سے اسلامی احکام اور قوانین واضح کر دیے۔ تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا، مثلا پہلے بیت المقدس اہل کتاب کا قبلہ تھا، اس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی، پھر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح اور کئی احکامات ہیں جس میں یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمان ملتے تھے اور بعد میں آہستہ آہستہ اپنی سلطنت کھڑی ہونے کی وجہ سے اپنے احکام اور قوانین پہ عمل پیرا ہو گئے۔ تو یہ ریزن، یہ پوائنٹ جو ہے نا، یہ بھی آیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ہم تو ان کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آئندہ سال زندہ رہا اگر میں تو انشاءاللہ ہم 9 کا روزہ رکھیں گے، تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے اور جشن اور خوشی کے لیے ایک روزہ جو شکرانے کا رکھنا ہے وہ ہم 10 کی بجائے 9 کو رکھ لیں گے، کیونکہ شکرانہ جو ہے نا، جب آپ کو خوشی ملے تو شکرانہ اور خوشی کے طور پہ آپ ایونٹ اور پروگرام آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کل پروگرام کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، تو کہاں ہم اپنے بھائی کے فتح کا جو جشن ہے اور خوشی ہے اس کے شکرانے پر روزہ رکھیں گے، لیکن وہ روزہ ہم 9 کو رکھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 10 محرم کا اور محرم کے مہینے کا سٹیٹس کیا تھا؟ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ تھا، اور خصوصاً یوم عاشورہ جو تھا یہ اس وقت فتح اور خوشی کا دن تھا۔ لیکن آج آپ اگر دیکھیں اس کو، ہماری نیو جنریشن یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ جو دن ہے یہ غمی کا ہے اور بہت کوئی بھارا دن ہے، کوئی منحوس دن ہے، شاید یہ مصیبتوں والا دن ہے اور یہ جو پریشانیوں کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نہیں تھا۔ واقعہ کربلا جو ہے وہ کئی سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونما ہوا، جب دین مکمل ہو چکا تھا، اسلام مکمل ہو گیا، اب اسلام کے احکامات پورے ہو چکے ہیں، تو یہ ایک بعد کا واقعہ ہے۔ اور لا علمی کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس دن کی حیثیت کیا ہے، لہذا ہمیں جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے 9 محرم کو، اور محرم الحرام جو ہے اس کو روزوں والا مہینہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا کر گئے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر عربی نمبرنگ کے مطابق انٹرنیشنل 1163 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے، اور 1162 نمبر پر صحیح مسلم میں یہ دونوں روایات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کے محرم الحرام کی حرمتوں کی پاسداری کرنے اور اس کو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً یوم عاشورہ جو ہے اس کو بھی روزہ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزارنے اور بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خرافات اور بدعات اور دین میں نئی پیدا کرتا چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔